پیارے ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین محترم، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی سرسبز اور شاداب تھا۔ اس علاقے میں لوط کے نام سے مشہور شہر آباد تھا، جس کی بستیاں انتہائی سبز و شاداب تھیں، اور وہاں پر طرح طرح کے اناج اور ہر قسم کے پھل اور فروٹ بڑی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے لوگ اکثر مہمان بن کر ان بستیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی سے بار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ اپنے مہمان کی حد درجہ امید سے بہت ہی زیادہ ہاتھ اور ان کی خاطر تنگ ہو چکے تھے، اور ان کی بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا، اور اس نے ایسا کھیل کھیلا جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ ابلیس بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمان کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر ہے کہ کبھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو۔ اس طرح ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، اور رفتہ رفتہ پھر اس برے کام کے ہر لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ قوم ہر درجہ اور اپنے اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے اور سر عام لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے، اور یہ اپنا کام فخرے انداز میں کرتے، اور سب سے گھٹیا اور شرم والا کام کرتے تھے، اور جس میں یہ قوم داخل تھی، اور کوئی بھی محفل اس کام سے ادھوری سمجھی جاتی تھی، اور خاص طور پر مسافروں میں کوئی بھی لڑکا خوبصورت آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے، اور یہ قوم سرکشی حد سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر لوط کی جانب پہلے سے ہی روانہ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے ورگلانے سے دیکھا تو ان لوگوں فلائے بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی ہو۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بہت زیادہ حد سے گر چکے ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے قاعدگی اور بے حیائی کے ساتھ کچھ کہا، وہ بھی قرآن کریم سورہ الفارہ میں واقع ہے۔ اس کی قوم کے پاس جواب نہ تھا اگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ساتھ تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہتی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آسمان سے اترے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ سب فرشتے بے حد خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال کو دیکھ کر اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں قوم لوط کا بدکاریوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور بدکاری کے ارادے سے دیواروں پر چڑھ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع فرمایا، مگر یہ بدکار قوم اپنے برے کاموں سے باز نہ آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے تو میری امت پریشانی دے گی۔ فرشتے ابھی تک یہ منظر بڑی خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان سرکشوں کو گو سنائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، آپ گھبرائے نہیں، اور دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے دو، اور ان ظالموں کی وقت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے سورج کے طلوع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔
پیارے ناظرین محترم، صورت لوط میں قرآن مجید میں الفاظ سننے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت پریشان اور تنگ دل ہوئے۔ انہوں نے فرشتوں کو پہچاننے سے منع کر دیا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور وہ اپنی قوم کی عادتوں سے واقف تھے، اور لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مصیبت والا ہے، اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم شہوت سے مجبور ہو کر ان کی گھر کی طرف بے احتیاط ہو کر دوڑی آئی۔ پہلے ہی سے وہ لوگ بدکاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمان کے معاملے میں رسوا نہ کرو کہ تم میں کوئی بھی آدمی عزت دار نہیں ہے۔ اور وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی میں کہا، کاش تم میں اکیلے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور مضبوط پناہ دینے والا ہو۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط، تم مت گھبراؤ اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور تم اپنے مہمانوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تم سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور بے شک ان کی تباہی کا وقت صبح کا مقرر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا تو ہم نے پوری بستی کو عذاب میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور ان بستیوں کو نیچے پھینک دیا، اور قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، اور جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور یہ کہا، اے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک عذاب الہی کا پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا، اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ جو پتھر اس قوم پر گرائے گئے، ہر پتھر پر ہلاک ہونے والے کا نام تھا۔